یہ سٹوری ہے 10 اپریل 1912 کی۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز اپنے سب سے پہلے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ جہاز انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا ہے اور اس جہاز میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، بڑے سے بڑے ایکٹرز، انڈسٹریلسٹ اور بچے، سب اس جہاز میں موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ امریکہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس جہاز کو لیڈ کر رہے ہیں 62 سال کے سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان اسمتھ۔ پیسنجرز، پبلک، میڈیا اور ہر کوئی بہت ایکسائٹڈ تھا اس جہاز کے سفر کو لے کے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شپ ہے جس کی وڈتھ 269 میٹرز اور ہائٹ تقریباً 53 میٹرز ہے۔ اس زمانے میں اس شپ کو بنانے کی کاسٹ تقریباً $7.5 ملین پڑی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس شپ کے اندر کی ڈیکوریشن اور سہولتیں کسی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ تھی۔ اس جہاز میں ایک ہیٹڈ سوئمنگ پول، ٹرکش باتھ، الیکٹرک باتھ، ایک جم، ایک اسکواش کورٹ، 4 ریسٹورینٹس، 2 باربر شاپس، ایک لائبریری اور بار کلبز بھی موجود تھے، اور جو سیفٹی فیچرز اس جہاز میں یوز کیے گئے تھے ان کی وجہ سے اس جہاز کو انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مانا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی شپ ہے جو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے یہ جہاز بنایا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ چاہے جو بھی ہو، طوفان آئے یا بارش ہو، یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا کیونکہ اس میں ایسی سیفٹی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ جہاز اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو سب سے پہلی وارننگ آئس برگ کی 12 اپریل کو ملتی ہے، یعنی جس روٹ سے اس نے امریکہ جانا ہے اس روٹ میں بڑے بڑے آئس برگز موجود ہیں۔ آئس برگ بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں جو اکثر سمندر میں ملتے ہیں۔ یہاں پہ ٹائٹینک اپنی پہلی غلطی کرتا ہے۔ بار بار وارننگز ملنے پہ ٹائٹینک کو 2 بار اپنا راستہ چینج کرنا پڑتا ہے، مگر اس نے پھر بھی اپنی سپیڈ کم نہیں کی اور 21.5 ناٹیکل مائلز یعنی 40 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے چلتا گیا۔ مزید 2 دن بعد یعنی 14 اپریل 1912 کو 7 اور آئس وارننگز ملتی ہیں، مگر کیپٹن اور اس کے ساتھی اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ان وارننگز کو پوری طرح سے اگنور کرتے رہے اور ٹائٹینک کی سپیڈ کم نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 14 اپریل کی اس رات کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس رات چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ جہاز کے فرنٹ پہ ایک کروز نیسٹ ہوتا ہے جو کہ کافی ہائٹ پر ہوتا ہے۔ اس کو لک آؤٹ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیشہ کسی کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نظر رکھے کہ سامنے جہاز کے کیا آ رہا ہے۔ اس وقت کروز نیسٹ میں فریڈرک فلیٹ نام کا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو اچانک اپنے سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ نظر آتا ہے۔ یہ جلدی سے 3 بار گھنٹی بجاتا ہے تاکہ نیچے خطرے کی وارننگ دے سکے، پھر جلدی سے فون اٹھا کر وارن کرتا ہے۔ انسٹرکشنز ملتے ہی فرسٹ آفیسر نے جلدی سے جہاز کو لیفٹ پر موڑنا شروع کر دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 12:40 پہ جہاز جا کر آئس برگ میں ٹکرا جاتا ہے۔ یہ آئس برگ بھی سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ لینتھ میں یہ 200 سے 400 فیٹ کا تھا۔ آئس برگ کے ساتھ جہاز کا فرنٹ رائٹ حصہ ٹکرایا اور جس سے جہاز بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا۔ اس ٹکراؤ کے فوراً بعد جہاز کے کیپٹن اور فرسٹ آفیسر نے جلدی سے دیکھنا شروع کیا کہ جہاز کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ریئلائز ہوا کہ جہاز تو ڈوب جائے گا۔ وہ شاک ہو گئے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ جہاز تو انسنکیبل ہے اور کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ رات 12 بجے کیپٹن نے کہا کہ ایک کال بھیجو آس پاس تاکہ کوئی ان کی ہیلپ کو آ سکے۔ لگاتار میسجز بھیجنے پہ فائنلی 20 منٹ کے بعد ایک جہاز RMS کارپیتھیا سے ان کو کنیکشن ہوا اور وہ جہاز کو ٹائٹینک کی طرف موڑنے کا سگنل دیتا ہے۔ پرابلم یہ تھی کہ جہاز پاس ہونے کے باوجود بھی 107 کلومیٹرز دور تھا، اور اگر یہ اپنی فل سپیڈ سے بھی آتا تو اسے آنے میں 3.5 آورز لگتے۔ اسی بیچ میں کیپٹن آرڈر دے دیتا ہے کہ شپ کو خالی کیا جائے اور سیفٹی بوٹس یوز کی جائے۔ ٹائٹینک بنانے والے اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، اسی لیے جو سب سے پہلی لائف بوٹ اتاری گئی اس میں 65 لوگوں کی کیپیسٹی تھی، مگر اس میں صرف 28 لوگ سوار ہوئے۔ رات 1 بجے تک جہاز میں اتنا پانی بھر چکا تھا کہ جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اس وجہ سے جہاز کا پچھلا حصہ پانی سے باہر آ گیا۔ پرابلم یہ بھی تھی کہ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی جو کہ بہت کم تھی۔ رات 2 بجے جہاز سے لاسٹ بوٹ اتاری گئی، مگر ابھی بھی جہاز پہ 1500 لوگ موجود تھے۔ آئی وٹنسز کے مطابق تقریباً
तकरीबन 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। सिर्फ 3 घंटों में कभी ना डूबने वाला जहाज पूरी तरह से डूब गया। दूसरा जहाज जो टाइटैनिक को बचाने आया था वो तकरीबन 4 बजे तक पहुंचा और उसने लाइफ बोट्स में मौजूद तकरीबन 750 लोगों को बचा लिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद तकरीबन 70 साल लग गए इसको ढूंढने के लिए। टाइटैनिक से जुड़े और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और स्टोरी के साथ।